جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ایک مرتبہ پھر اور سیگمنٹ ہے آپ کے مسائل کا حل۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے آپ کے ہر دل عزیز جانی پہچانی شخصیت استاذ العلماء حضرت مفتی محمد سہیل نظام جدی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، جو آپ کے فقہی اور شرعی سوالات کے دیتے ہیں جوابات۔ آپ کر سکتے ہیں لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے سوالات، مفتی صاحب دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات۔ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ کچھ جوابات لے لیں تو پھر کالر کو شامل کریں۔ جی ایک سوال یہ ہوا کہ بہن کہتی ہیں کہ ہم دعا پر افطار کرتے ہیں، اب دعا کہیں پر جو ہے نا کہیں ٹی وی پر چل رہی ہو تو کچھ آگے پیچھے دیکھیں میری بہن، دعا افطار کے لیے نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ٹائم باندھا ہوا ہے دعا ہوگی تو مجھے افطار کرنی ہے، تو اس کے لیے وہ نہ کریں، دعا بالکل شامل ہو، لیکن افطار کا وقت آپ کے پاس پورا چارٹ ہونا چاہیے۔ جہاں افطار کا وقت ہو جائے تو بس 1 منٹ انتظار کر لیں، 1 سے 2 منٹ، اور اس کے بعد افطار کر لیں۔ بعض اوقات اذان کا بھی انتظار کیا جاتا ہے تو اذان بھی افطار کے لیے نہیں ہوتی، وہ نماز مغرب کے لیے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سحری میں بھی جہاں پر فجر کی اذان ہوتی ہے تو اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ اذان ہوگی تو ہم جو ہے نا یہ سحری ختم کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس چارٹ ہونا چاہیے اور احتیاطاً سحری میں 1 سے 2 منٹ آپ پہلے ختم کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کالر لے لوں صاحب؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا یہ سوال ہے، ابھی اروائی ڈیجیٹل یہ جو اروائی کا چینل ہے اس کے اوپر ایک جی ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی میرا سوال یہ ہے کہ جو بچے باہر رہتے ہوں یعنی کہ ملک تو باہر رہتے ہیں، ہاں جی انہوں کا فطرانہ اتنے دے ہو سکتا؟ کیا نہیں ہو سکتا ان کا فطرانہ پاکستان میں وہ فطرانہ یہاں بھیج سکتے ہیں؟ سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی اچھا ان کا فطرانہ یہاں سے دینا ہے؟ اچھا مفتی صاحب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا فطرانہ یہاں سے دے سکتے ہیں۔ اچھا چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی بچی کے لیے زیور بنایا، ابھی اس سے شادی نہیں کی۔ اچھا زیور بنایا لیکن شادی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ شادی ابھی نہیں کی میں، اور میرے پاس کیش ہے، میں اس کا وہ دیتا ہوں زکوٰۃ۔ کیا وہ جو ہے زیور وہ بھی کاؤنٹ ہوگا اس میں؟ کتنا ہے زیور کتنا ہے ٹوٹل؟ کتنا زیور؟ 7.5 سے کم ہے، 7.5 سے کم۔ اور رقم ہے آپ کے پاس؟ جی رقم اور رقم ٹھیک ہے، جی اور رقم ہے، اور رقم بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 2 سوالات ہیں۔ پہلا کوشچن یہ ہے کہ کیا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے شاپنگ کرنا جائز ہے؟ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے، آلرائٹ۔ جی دوسرا کوشچن یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا کو اگر کوئی 2 بار پڑھ لے تو کیا سجدہ صاحب کرنا ہوگا؟ ثنا اگر 2 بار پڑھ لے کوئی تو سجدہ صاحب ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کیا سوال؟ سوال یہ ہے کہ لڑکے کا نام موسیٰ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہہ کے بلاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ادھر آئیں، یہ درست ہے غلط ہے؟ کیا ایک لڑکے کا نام سلام ہے، موسیٰ ہے، تو کہتے ہیں موسیٰ، کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ کا سلام لے کر آئیں گے؟ نہیں اچھا موسیٰ علیہ السلام کہہ کے بلاتے ہیں اسے؟ ہے آپ یہی کہہ رہے تھے؟ ہاں جی ایک اور کالر صاحب یہ بتائیے گا، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کیا سوال ہے آپ؟ یہ سوال ہے کہ اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ اللہ میاں کہنا کیسا، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کیا سوال؟ سوال سے میں پوچھنا سی، میرے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ بیٹے کا رشتہ نہیں ہوتا یا بیٹی کہہ رہی؟ بیٹے کا رشتہ کرنا ہے آپ نے؟ جی چلیں، ویسے وظائف کا تو نہیں ہے سیگمنٹ، چلیں پھر بھی شامل کر لیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بس لاسٹ کال میں لے رہا ہوں۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے بہن؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی بچیوں کے لیے جو ہے نا سر میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے بچیوں کے لیے گولڈ خرید کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی بچی جو میری نا 2-3 سال کی ہیں، تو میں نے ان کے لیے سیونگ کی ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے؟ کتنا گولڈ ہے؟ 500۔ اس کے علاوہ رقم ہے کوئی؟ رقم کیش نہیں۔ بس ٹھیک ہے۔ بچی کتنی سال کی ہے؟ بچی کتنی سال کی؟ 2-3 سال، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے نام پر یہ محفوظ کیا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مصعب جوابات لے لیں؟ جی بتائیے۔ اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ جب عورتیں جماعت کے ساتھ کہیں پر تراویح پڑھ رہی ہوں تو اس صورت میں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں اول تو یہ ہے کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے
عورتیں جماعت میں کب شامل ہو سکتی ہیں، میں نے آپ کو سارا بتا دیا ہے۔ تو اگر جماعت میں نماز پڑھ رہی ہیں یا تراویح پڑھ رہی ہیں تو آپ کو ثنا پڑھنی ہے امام کے پیچھے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ وہ پڑھیں گے، تلاوت وہ کریں گے، اور باقی مثال کے طور پر جو تکبیر انتقالات ہیں انہوں نے کہا اللہ اکبر تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، باقی تکبیر انتقالات آپ نے کہنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا، تلاوت وہ کریں گے اور باقی جو نا وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ تحیات یعنی وہ پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنی ہے، دعا پڑھنی ہے، اور سلام پھیرتے ہوئے وہ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے بھی سلام پھیرتے ہوئے سلام پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ پھر کہ تراویح کتنی ہونی چاہیے، کتنی پڑھنی چاہیے؟ تو تراویح 20 رکعت تراویح ہے جو شروع سے آغاز سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور سے، اور کیونکہ آقا علیہ السلام نے نا اس پر مداومت نہیں فرمائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مداومت فرماتے تو فرض ہو جاتی، امت کو حرج سے بچانے کے لیے آپ نے مداومت نہیں فرمائی، لیکن صحابہ کرام نے پھر 20 رکعت تراویح، اور جس طرح میں نے کہا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کو امام بنایا، باقی صحابہ کو ان کے پیچھے کھڑے ہونے کا حکم دیا، تو اس طریقے سے یہ چلی آ رہی، تو 20 رکعت ہی پڑھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھائی نے کہا کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مریں گے نا تو روح قبض ہوگی، صحیح ہے، اس سے پہلے اپنی جو خواہشات ہیں ان کو مار دو، زندگی میں اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دو، تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیا، سپر کر دیا، تو پھر وہی دیکھیں بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہ فرمایا، حضور غوث اعظم نے بھی فرمایا کہ 40 سال تک ہم نے وہ کیا جو رب تعالیٰ نے چاہا، اب اس کے بعد وہ ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا اچھا جملہ۔ اچھا، اس کے بعد بھائی نے کہا کہ وضو کے لیے پانی اور تیمم کے لیے مٹی نہیں، میرے بھائی ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر کہ وضو کے لیے پانی بھی نہ ہو، تیمم کے لیے مٹی بھی نہ ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال میں عرض کر دیتا ہوں کہ پانی اگر نہیں ہے، ایک میل جو ہے وہ علماء کرام نے اس کو بیان فرمایا کہ اگر پانی کہیں پر بھی نہیں ہے تو پاک مٹی سے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا برتن ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ جس پر مٹی کا غبار ہو، تو اس سے بھی تیمم آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ کوئی چوری کرتی ہے تو ہمیں اس کے ہسبینڈ کو بتانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں بھائی، سیدھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات کو خود دیکھیں، دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں لیکن اگر بتانے سے ان کا فائدہ ہوتا ہے تو آپ بہت طریقے سے حکمت کے ساتھ بتا سکتے ہیں، اور بتانے سے اگر خدا نہ خواستہ فتنہ ہوتا ہے تو فتنے کو تو قتل سے زیادہ شدید قرار دیا گیا ہے، والفتنة اشد من القتل والفتنة اکبر من القتل، دونوں الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہے خاموش رہیں، فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، اچھی بات ہے کہ آپ بتا دیں لیکن طریقے سے بتائیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ بہو نے خلا لے لی ہے، بیٹے کو پتہ بھی نہیں ہے، بیٹے کو نہیں پتہ، اس نے کچھ بھی نہیں دیا ہے اور کہیں سے عدالت سے جا کر اس طرح لے لی ہے، تو بہرحال یک طرفہ یہ خلا نہیں ہوتی، جب تک آپ کا بیٹا دے گا نہیں یہ خلا نہیں ہوگی، اور اگر کوئی ایسی صورت ہے تو آپ قریبی دارالفتہ میں رابطہ فرمائیں اور وہاں پر آپ اپنا مسئلہ لے جائیں۔ ذکر اللہ بھی ہو، وسوسے بھی آتے ہوں۔ اچھا، میری بہن نے، بچے نے جو یہ پوچھا نا تو وہ خود کچھ ڈسٹرب مجھے لگی، تو بات یہ کہ جہاں پر ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے وسوسے آتے ہیں یا ہمیں، تو کہا کہ بھائی ڈاکو وہاں جاتے ہیں جہاں پر مال ہو، دنیا کا مال ہو، چور شیطان سب سے بڑا چور ہے، وہ وہاں آتا ہے جہاں پر ایمان کی دولت ہو، تو وہاں پر آ کر ڈاکے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب لا حول شریف پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، ذکر اللہ توجہ کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں کہتی رو رو کر دعا مانگتی ہوں، قبول نہیں ہوتی، بالکل یہ آپ کی خام خیالی ہے، وہ ضرور سنتا ہے۔ دعا 3 حال سے خالی نہیں ہوتی، یا تو اس کا فائدہ، یا تو آپ کی گناہ معاف ہوتے ہیں، یا اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرماتا ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی
تو اللہ رب العالمین عطا نہیں فرماتا. اور تیسری چیز آخرت میں آپ کے لیے اجر و ثواب رکھا جاتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ جو ثواب دیکھے گا تو کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور مجھے اس سے زیادہ اجر و ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا. اچھا بچے ملک سے باہر ہیں تو فطرانہ وہ وہاں سے بھیج سکتے ہیں, بالکل یہاں پر بھجوا سکتے ہیں, اور یہاں کسی کو وکیل مقرر کر لیں یا کوئی بھی ہو یہاں پر بھائی وغیرہ ان کو دے دیں کہ بھئی آپ میری طرف سے فطرانہ ادا کر دیں, تو بالکل ادا کر سکتے ہیں. بچی کے لیے زیور رکھا تو اس کی شادی ابھی کی نہیں ہے تو رقم بھی ہمارے پاس اور موجود ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی. تو بات یہ ہے کہ اگر رقم یعنی وہ جو سونا ہے 7.5 تولہ بنتا ہے تو تب آپ پر زکوٰۃ ہوگی. اگر اس سے کم ہے اور کوئی اور رقم موجود نہیں ہے تو نہیں ہوگی. اس سے کم سونا ہے اور رقم آپ کے پاس موجود ہے یا کچھ چاندی موجود ہے اور یہ کل ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بنتی ہے تو تب بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی. ساہیوال سے بہن نے پوچھا کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے شاپنگ کرنا صحیح ہے نہیں ہے, چونکہ یہ سودی معاملات ہوتے ہیں تو علماء کرام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. آپ کے پاس جو ڈیبٹ کارڈ ہے اس سے آپ کر سکتے ہیں, جو آپ کے اکاؤنٹ میں وہ آپ خرچ کریں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ثنا 2 بار پڑھ لی تو سجدہ سہو ہوگا یا نہیں, غلطی سے اس طرح ہو گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نماز ہو جائے گی, سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے. بھائی نے کہا کہ بچے کا نام موسیٰ رکھا تو موسیٰ علیہ السلام کہنا کہ نہیں کہہ سکتے بھائی, کسی عام آدمی کو آپ اللہ کے نبی کے ساتھ ملائیں یا علیہ السلام نہیں. یہاں تک کہ علیہ السلام انفرادی طور پر غیر نبی کے لیے علماء کرام نے منع فرمایا ہے. ہاں اتباع میں جب ذکر آ رہا ہو تو اتباع میں ہم کر سکتے ہیں, تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کسی بندے کو بچے کو نہیں کہہ سکتے, آپ موسیٰ کہہ کر پکارے. اور آخر اللہ میاں کہنا, میاں چونکہ شوہر کو بھی کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جس کا ایک معنی صحیح ہو دوسرا معنی کہیں اور نکلتا ہو, تو ایسا کلمہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل کہنا چاہیے. بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اس کو کہیں نماز کی پابندی کریں, یا لطیف یا اللہ. بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا تو یا لطیف یا اللہ فجر عصر عشاء کے بعد 33 مرتبہ والآخر 3 بار درود شریف پڑھے. اور آخری سوال, بچوں کے لیے گولڈ رکھا, بچیاں 2 یا 3 سال کی ہیں, گولڈ کے علاوہ کوئی رقم نہیں ہے اور گولڈ تقریباً 4 یا 5 تولے ہے, رقم نہیں ہے تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ. سیگمنٹ تھا آپ کے مسائل اور ان کا حل, جس میں مفتی محمد سہیل نظام جلی صاحب آپ کے براہ راست سوالات کے دیتے ہیں جوابات, ذہنی خلیشوں کو دور کرتے ہیں شریعت مطالعہ کی روشنی میں. اور اگلا سیگمنٹ ہمارا کوئز سیگمنٹ ہے, یعنی معلومات ہی معلومات. ہے مومنوں کے دل کا اجالا.